لما في الله ترجع الأمور كن خير الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو أمن أهل الكتاب كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة إلا حميم من غضب من الله تعالى ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ليسوا سواء كريم يسوع والله إن الذين حولهم عنهم أنفاهم لا أولادهم من الله أولئك هم فيها خالدون مثل ما يقول في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سرور أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا الذين آمنوا لا تتخذوا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد كفر الله من أفواههم يكفرون قد بينا لكم الآيات إن كنتم تتقون وآمنا قد من يفرحوا بها إن تصبروا إن الله إذا من ذلك من الله الله سميع إذا فلا الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إليكم يمدكم 3,000 من الملائكة منزلين ألا إن تتقوا ويأتوا مسوي الله يرضى لكم أنه يا عزيز كلبش يتبعين الله فإنهم ظالمون في السماوات وما في الأرض ينظر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لعلكم تفلحون واتقوا الله الذي يجزي فيه وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة أرضها السماوات عن وإن يغفروا إلى الله ويصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وجزاؤهم مغفرة من ربهم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلين ويتخذ منكم من ويحق
ولم يكن يجسد منهم مع الصبي ولقكم من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان مال ایمان میں اللہ کے رزق میں ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے۔ دوبارہ یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اچھی قسمت رزق ہے، اچھی بینائی رزق ہے، اچھی صحت رزق ہے، گھر میں آٹا دال چینی اور ساری کا ساری سبزیاں پھلوں کا آ جانا رزق ہے۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کھانا کھا کر ہضم کر لینا، ہضم کر کے آپ کی بافتوں میں بنا دینا، آپ کو صحت مندی دینا، یہ بھی رزق ہے۔ یعنی آپ جو کھانا کھائیں یعنی آپ کے سامنے کھانوں کے ڈھیر پڑے ہیں لیکن آپ نہیں کھا سکتے، جی نہیں کھا سکتے، کیوں نہیں کھا سکتے؟ بلڈ پریشر تیز ہو جائے گا، اس سے شوگر تیز ہو جائے گی، اس سے میری معدے میں تیزابیت تیز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ رزق ہے کہ آپ کے اگر رزق میں برکت ہو جائے کہ آپ جو کھا رہی ہیں وہ آپ کو ہضم ہو جائے، وہ آپ کو فائدہ دے، یہ بھی رزق ہے۔ چنانچہ اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگا کریں، ڈھیروں ڈھیروں دعا مانگا کریں، اور میرے لیے بھی دعا مانگا کریں اور ڈھیروں ڈھیروں دعا مانگا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ کام جو ہو رہا ہے اللہ تیری اجازت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تیری رضا سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دے، اس میں قبولیت عطا فرما دے۔ اس محفل میں جڑے ہوئے ایک ایک بندے کو، ایک ایک جو ہے ہماری صالحات کو، یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ اس میں محفل میں جڑے بیٹھے ہیں ان سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے، ان سب کے رزق میں ڈھیروں ڈھیروں برکت عطا فرما دے، اور ان سب پر اپنا ہاتھ جو ہے وہ بہت پیار اور شفقت کے ساتھ میرے اللہ تبارک تعالیٰ رکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو قبول فرمائے۔ قرآن کے مقدمے کو لے کر چلتے ہیں کہ جہاں سے قرآن کا مقدمہ چھوڑا تھا وہیں سے قرآن کے مقدمے کو لے کر چلتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چلا ہوگا کافی ایسی باریکیوں کا کہ یہ قرآن اللہ نے کیوں نازل کیا، کیسے نازل کیا، کس کے ذریعے نازل کیا، کس پر نازل کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا مقدمہ پیش خدمت ہے جس میں اللہ کے حکم سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ مکی صورتوں کا، مدنی صورتوں کا، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا تو پھر کس طریقے سے اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بنایا، صحابہ نے کیسے اپنے دن اور رات کی قربانی دی اور تاکہ یہ قرآن جو ہے محفوظ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں صحابہ کا سب سے پہلے تو اللہ کا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بہت مہربانی ہے، فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں یہ قرآن سننے اور اس کو پھر محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں وہیں سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت وسلم کا معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ ہدایت بھی فرما دیتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے، یعنی پورے کے پورے قرآن کی جتنی بھی نسخے تیار ہوئے ہیں اللہ کی قسم وہ اللہ اور اللہ کے نبی کی اجازت سے ہوئے، ان کی رضا سے ہوئے، ایک نقطے کا ہیر پھیر کرنے کی اجازت نہیں تھی اس میں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کاتب وحی سے تو کہتے ہیں کہ یہ وحی لکھ دو جس میں حضرت زید کا نام بھی آتا ہے، حضرت امیر معاویہ کا نام بھی آتا ہے، یہ آگے انشاءاللہ چل کے آئے گا۔ تو پھر کیا کہتے تھے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ اس آیت اس صورت میں لگاؤ اس حصے کو، اور فلاں فلاں آیت کے بعد لکھو اس کو۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت وسلم کا معمول تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کاتب وحی کو یہ بھی ہدایت فرماتے کہ اسے فلاں فلاں صورت میں فلاں فلاں آیت کے بعد لکھا جائے۔ اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا، ملتا ہی نہیں تھا، بہت مشکل سے ملتا تھا، اس لیے یہ قرآنی آیات زیادہ تر پتھر کی سلوں پر، چمڑوں کے پارچوں پہ، چمڑے لے کے نا چمڑا، جیسے بکری کے کھال، اس کو سکھایا، اچھی طرح سکھایا، پھر اس پر قلم دوات سے لکھا، چمڑوں کے پارچوں پہ، کھجور کی شاخوں پہ، بانس کے ٹکڑوں پہ، درخت کے پتوں پہ، جانور کی ہڈیوں پہ لکھی جاتی تھیں۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کر لیے جاتے تھے جب اویلیبل ہوتے تھے نا، جب مل جاتے تھے۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ تو وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوایا تھا، اگرچہ وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا، پوری کتاب نہیں بن گئی تھی، پوری کتاب نہیں بن گئی تھی، بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک نوٹ اس میں لکھا ہوا ہے کاغذ پہ، تو دوسرا نوٹ اس کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، کسی ہڈی پر کوئی تحریر ہے تو کسی چمڑے پہ کوئی تحریر ہے، تو اس طرح تھا۔ یعنی کوئی مرتب کتاب نہیں تھی کہ ہمیں پتہ چلا 1 سے لے کے 100 پیجز ہے، 1 سے لے کے 1000 پیجز ہے، ایسے نہیں، بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ اس کے پارچے کہتے ہیں ٹکڑوں کو۔ اس کے ساتھ ہی بعض صحابہ کرام بھی اپنی یادداشت کے لیے آیت قرآنی اپنے پاس لکھ لیتے تھے، اور یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی عہد سے جاری تھا۔ کچھ لوگ نا کپڑے پہ بھی لکھ لیتے تھے نا، کہ کپڑا لے کے اسے لکھ لیتے تھے اور اسے بند کر لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہن اور بہنوئی کے ایک صحیفے میں آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ یعنی ان کی بہن جو فاطمہ تھی، ام جمیل بھی کہی جاتی تھی، تو انہوں نے جو ہے ایک جو ہے قرآن کریم کے جو کچھ حصہ تھا نا، وہ ایک صحیفے میں ایک پیپر پہ لکھ کر آیت قرآنی، یعنی اس میں صحیفے میں ایک انہوں نے صحیفہ بنا دیا تھا، یعنی ایک چھوٹی سی کتاب یا نوٹ بک بنا دی تھی، اس میں لکھے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے جتنے نسخے لکھے گئے تھے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ یا تو وہ متفرق اشیاء پہ لکھے ہوتے تھے، کوئی آیت چمڑے پر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر، یا وہ مکمل نسخے نہیں تھے۔ کسی صحابی کے پاس ایک صورت لکھی ہوتی تھی، کسی کے پاس 10-5 صورتیں لکھی ہوتی تھی، کسی کے پاس صرف چند آیات لکھی ہوتی تھی، بعض صحابہ کے پاس آیات کے ساتھ تفسیری جملے بھی لکھے ہوتے تھے، یعنی جو اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر بتائی ہوتی تھی نا، کہ مطلب وہ بھی لکھا ہوتا تھا۔ اس بنا پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کے ان منتشر حصوں کو، بکھرے ہوئے حصوں کو ایک جا کر کے محفوظ کر دیا جائے، یعنی ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ انہوں نے یہ کارنامہ جن محرکات کے تحت اور جس طرح انجام دیا، یعنی ان کو اس میں کتنی مشکلات ہوئی، آئیے سنیے اس کی تفصیل۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائی، یہ کاتب وحی تھے زید بن ثابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کاتب نبی تھے۔ زید بن ثابت نے فرمایا کہ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر نے ایک روز مجھے پیغام بھیج کر بلوایا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات کو بیچ میں چھوڑ کرنا میں اپنی بات بتاتی ہوں۔ جنگ یمامہ اسلام کے بعد، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پہلی جنگ لڑی گئی اسے کہتے ہیں جنگ یمامہ۔ یہ کیوں لڑی گئی؟ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے پہلے کافروں سے لڑائیاں ہوتی تھی کلمے کو بلند کرنے کے لیے، کلمہ آزادانہ پڑھنے اور نماز آزادانہ پڑھنے اور اسلام کے اوپر آزادانہ عمل کرنے کے لیے زمین کی حصولی کا ذریعہ ہوتا تھا کہ زمین حاصل ہو جائے، ہمارا پرانا مکہ ہمیں مل جائے، وہاں پہ ہمارا بیت اللہ بھی ہے، وہاں پہ صفا مروہ بھی ہے، وہاں پہ ہمارا جو ہے عرفات کا میدان بھی ہے۔ لیکن یہ والی واحد جنگ جو ہوئی، اچھا ان جنگوں میں وہ ان کی تعداد 27 یا 29 غزوے تھے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار لے کر چلے تھے اور لڑے تھے۔ جن جنگوں میں اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، وہ کہلاتے ہیں غزوے، اور جن میں آپ نے صرف سامان تیار کر کے بھیجا، خود نہ گئے، لشکر تیار کر کے بھیجا، اسے کہتے ہیں سریا یا سرایا۔ ٹھیک ہے، تو ان سرایا کی تعداد جو تھی نا، یعنی ساری جنگوں کی سرایا اور غزوات کو ملا کے 83 تھی۔ 83 جنگ میں مسلمان کتنے کام آئے، یعنی شہید ہوئے 259، اور کافر کتنے مرے پوری 83 جنگوں میں؟ صرف اور صرف 759، 259 یہ اور 759 کافر مرے۔ لیکن
یہ ایک واحد جنگ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبی آئے گا تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لو کانا نبی آبادی لکانا عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر نبی بن کے آتا، لیکن عمر فاروق صحابی رسول تھے، مراد نبی تھے، اور خلیفہ مسلمین تھے۔ تو چنانچہ اس جنگ کے لیے میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور 13,000 کے لشکر کا 40,000 کے لشکر سے مقابلہ تھا، 13,000 مسلمان تھے۔ چنانچہ اس میں جب اتنی تعداد میں 1200 میں 700 مسلمان حفاظ اکرام اور فقہائے دین عالم مر گئے، شہید ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے ایک روز زید بن ثابت کو یہ پیغام بھیجا جنگ یمامہ کے بعد کہ میرے پاس آؤ۔ میں ان کے پاس پہنچا، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا تو وہاں حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ عمر نے ابھی تک آ کر مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی ہے، اور اگر مختلف مقامات پہ قرآن کریم کے حافظ حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ ناپید نہ ہو جائے، یعنی ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے، لہٰذا میری رائے ہے، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میری رائے ہے کہ آپ اپنے حکم سے قرآن کریم کو جمع کروانے کا کام شروع کر دیں۔ میں نے عمر سے کہا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ عمر نے جواب دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے کہ یہاں تک کہ مجھ پر شرح صدر ہو گیا، یعنی عمر فاروق نے جا کے کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی تعداد میں حافظ چلے گئے دنیا سے، کہیں یہ نہ سارے حافظ چلے جائیں تو قرآن مجید ہمیں صحیح شکل میں ملے ہی نہ، اس کو بائنڈنگ کرو، اس کو لکھواؤ، اس کو تحریری لکھواؤ۔ عمر فاروق سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ خدا کی قسم جو کام اللہ کے نبی نے کیا وہ میں کیوں کروں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا، فرماتے رہے، کہتے رہے خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے عمر نے جواب دیا خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد عمر مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ میرا سینہ اللہ نے کھول دیا اور میرا شرح صدر کر دیا۔ اب میری بھی وہی رائے تھی جو عمر کی رائے تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مجھ سے فرمایا تم نوجوان اور سمجھدار ہو، ہمیں تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کتابت وحی کا کام بھی کرتے رہو، لہذا تم قرآن کریم کی آیتوں کو تلاش کر کے انہیں جمع کرو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ کو ڈھونے کا حکم دیتے نا تو مجھ پر اس کا اتنا بوجھ نہ ہوتا جتنا جمع قرآن کے کام کا ہوا، یعنی ایک ایسا کام تھا کہ اگر مجھے پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہا جاتا تو میں کر دیتا، لیکن یہ قرآن کو جمع کرنے کا کام مجھے بہت مشکل لگا۔ میں نے ان سے کہا آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھ سے بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میرا سینہ اسی رائے کے لیے کھول دیا جو حضرت ابو بکر اور عمر کی رائے تھی۔ چنانچہ میں نے قرآن آیتوں کو تلاش کرنا شروع کیا، کھجور کی شاخوں سے، پتھر کی تختیوں سے، لوگوں کے سینوں سے قرآن کو میں نے جمع کیا۔ یہ کام اب یہ تحریر اب یہ انشاءاللہ قرآن کا مقدمہ اگلی دفعہ یعنی کل ہوگا، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، اور یہ کاوشیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، اور میں کہوں گی کہ یہ کاوش جس کی شروعات حضرت عمر فاروق نے کی تھی، اللہ ان کو اپنی بہت خوبصورت زندگی عطا فرمائے، اپنی پناہ میں رکھے اور ان کے درجات بلند کرے۔ یہ اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ اصل میں حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر نے یہ سٹیپ کیوں لیا، اس پر ذرا سی بحث کرنے کا دل کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی دنیا سے جانے سے پہلے یہ فرما گئے تھے اصحابک النجوم فی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی صحابہ کا جو اللہ کا رستہ تھا وہی نبی کا رستہ تھا، جو نبی کا رستہ تھا وہ صحابہ کا رستہ تھا۔ اس کا مطلب سب کا ٹریک، سب کا راستہ ایک ہی تھا،
किसी भी नबी को किसी भी सहाबी को पकड़ लो, रास्ता वही होगा जहां पर अल्लाह का रास्ता जाकर खत्म होता है और नबी का रास्ता, एक समझाने के लिए। तो इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से जब सहाबा ने कोई बात दी, इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 रकात तरावी का हुक्म जारी किया, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हुकूमत में ये नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इसको जारी किया तो उस वक्त सैयदना हजरत अली भी मौजूद थे, हजरत उस्मान गनी भी थे और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आलिमा हाफिजा अल्लाह ताला के हुक्म से वो भी थी, और उन्होंने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया था और इसको अप्रिशिएट किया था। मुसलमान, अच्छा अब आ गए सूरह आले इमरान, और यहाँ पर सूरह आले इमरान का शुरू हो गया है। 5 रुकू माशाल्लाह से मुकम्मल हो गए हैं तकरीबन। मुसलमानों, तुम ना वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून आलौना व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। मुसलमानों, तुम ना तो कमजोर पड़ो ना गमगीन रहो, अगर तुम वाकई मोमिन रहो तो तुम ही सरबुलंद होगे। यही आयतें फलस्तीन का बच्चा बच्चा पढ़ता है, वला तहिनु, तुम मुसलमानों तुम ना कमजोर पड़ो, वला तहज़नु, ना तुम गमगीन हो, व अंतुमुल आलूना आलौना व अंतुमुल आलौना, और अगर तुम इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो तो तुम ही सरबुलंद रहोगे, और इंशाल्लाह वही सरबुलंद रहेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जंगे उहद का वाकया मुख्तसरन है कि शुरू में मुसलमान काफिर हमलावरों पर गालिब आ गए, यानी शुरू में मुसलमान जो थे वो काफिर हमलावरों पर गालिब आ गए और कुफार का लश्कर पसपा होने पर मजबूर हो गया, पीछे हटने में मजबूर हो गया। जंग उहद की बात हो रही, गज़वा उहद की बात हो रही है। आज ने जंग शुरू होने से पहले 50 तीरंदाज सहाबा का एक दस्ता मैदान जंग के एक अकबी टीले पर मुतय्यन फरमाया था। एक जो अकब में था ना, जो पीछे की तरफ एक टीला था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टीले पे 50 लोगों को मुकर्रर फरमाया था ताकि दुश्मन पीछे से हमला ना कर सके। जब दुश्मन पसपा हुआ, शिकस्त खाई, भागा और मैदान जंग खाली हो गया, तो सहाबा ने दुश्मनों का छोड़ा हुआ साजो सामान माल गनीमत के तौर पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। याद रखिए कि हर नबी के दौर में माल गनीमत हराम माल समझा जाता था, लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लाडले नबी थे कि उनके तुफैल, उनके सदके माल गनीमत दुनिया का सबसे हलाल माल है, माल उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो गया। तीरंदाजों के इस दस्ते ने जब ये देखा दुश्मन भाग चुका है, तो उन्होंने समझा कि अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, हमें भी माल गनीमत जमा करने में हिस्सा लेना चाहिए। इनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर और इनके चंद साथियों ने टीला छोड़ने की मुखालफत की। हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर जो थे या जुबैर जो थे, उन्होंने, उनके चंद साथियों ने टीला छोड़ने की मुखालफत की और उन्होंने कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक ना टीला छोड़ना। तो क्या कहते हैं, और यही 12 साथी तकरीबन रह गए। ठीक है, तो और अपने साथियों को याद दिलाया कि आज़ा ससम ने हमें हर हाल में यहाँ जमे रहने की हिदायत फरमाई थी, मगर इनमें से अक्सर ने वहां ठहरने को अपना बेमकसद समझकर टीला छोड़ दिया। दुश्मन ने जब दूर से देखा कि टीला खाली हो गया और मुसलमान, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि जब मैं यहाँ पर लड़ने आया था और मैं काफिर था और मैं अपनी कौम का उस वक्त सरदार था, यानी सिपा सलार था, तो जब मुझे सबने ताने दिए कि खालिद बिन वलीद को कि तेरे होते हुए हम हार गए, तेरे होते हुए हम हार गए। खालिद बिन वलीद ने फरमाया उन्होंने इतनी जबरदस्त जंग की हिकमत अमली की हुई थी, ऐसे जबरदस्त मोर्चे बनाए हुए थे कि हम हार गए। और ये कहते हुए जब पीछे देखा तो देखा कि चंद सिर्फ वो जो मेन टीला है उस पर सिर्फ 10-12 लोग रह गए और बाकी सारे 50 जो थे वो उसमें से यानी सिर्फ 10-12 रह गए, बाकी सारे उतर गए। उन्होंने कहा आओ काम बन गया, आओ काम बन गया, आओ जंग को जीत लेंगे हम। ठीक है, इस तरह के अल्फाज कहते हुए गए। तो दुश्मन ने जब दूर से देखा कि टीला खाली हो गया है, मुसलमान माले गनीमत जमा करने में मशगूल हो गए, तो उन्होंने मौका पाकर टीले पर हमला कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जबीर और उनके चंद साथियों ने अपनी बिसात के मुताबिक डट कर मुकाबला किया। अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله 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 لا اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انک لا تخلف الميعاد. آئیے نماز کے لیے 4:09 پر دوبارہ انشاءاللہ تعالی اس میٹنگ کو ایسی چھوڑ دیجئے. شروع کرتے ہیں. خیر یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علم و عمل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے انتہائی فضل سے حضرت اللہ تبارک تعالیٰ کے رحم سے کرم سے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وقت دیا کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کی محفل میں جوڑ لگا کے بیٹھے جڑ کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کی برکتیں اور اس محفل میں نازل کی گئی سکینہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اب آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جنگ احد جو کہ اسلام کا دوسرا غزوہ تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں آ بھی گئے تھے، لیکن جس سال مدینہ طیبہ میں آئے تھے ہجرت کا پہلا سال، اس وقت کوئی غزوہ نہیں لڑا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا تھا. صحابہ رو پڑتے تھے اس وجہ سے کہ وہاں کے مکہ کے مسلمانوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، مکہ کے مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی تھی، ان کے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا، ان کی معیشت کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا جاتا تھا. چنانچہ اسلام کا پہلا غزوہ جنگ بدر اور اس کے بعد یہ دوسرے غزوے کی بات ہو رہی ہے، غزوہ احد. ٹھیک ہے، احد پہاڑ کے پاس ہوا. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس غزوہ احد میں کہ یہ جو حضرت عبداللہ بن جبیر سے فرمایا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے جاؤ، 50 ساتھی، اور جب تک میں نہ کہوں تم نیچے نہ اترنا. لیکن ہوا یہ کہ 12 ساتھیوں کے علاوہ جب باقی ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو یہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو تقریباً جو تھے 38 ساتھی وہ اتر گئے اور انہوں نے جو ہے مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا. اور مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جو تھے کافروں نے دیکھا کہ یہ درہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبردست قسم کی
جو ہے جنگی صلاحیت بھی رکھتے تھے، آل راؤنڈر تھے، بہترین باپ تھے، بہترین بیٹے تھے، بہترین بھائی تھے، بہترین پڑوسی تھے، بہترین تاجر تھے، بہترین طبیب تھے، بہترین حکیم تھے، بہترین سپہ سالار تھے، بہترین جرنیل تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ایک درہ، ایک ایسا پہاڑ کا ٹکڑا منتخب کیا کہ اس پر 50 تیر انداز ہر وقت کے لیے مقرر ہو، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں پر ہمیں عقب سے پیچھے سے خطرہ ہے اس کا، جنگ کا۔ لیکن جب وہ دیکھا کہ مسلمانوں نے کہ جنگ جیت گئے، تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے اپنی بساط کے مطابق ڈٹ کر، یعنی یہ نہیں اترے، یہ 12 ساتھی نہیں اترے، باقی سارے اتر گئے تھے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ لیکن دشمنوں نے دیکھا کہ یہ درہ تو صاف ہے بالکل، اور دشمن نے جب دور سے دیکھا ٹیلا خالی ہو گیا اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے، انہوں نے موقع پا کر ٹیلے پر حملہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں نے اپنی بساط کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ سب سے شہید ہو گئے، اور دشمن اس ٹیلے سے اتر کر اس بے خبر مسلمانوں پر حملہ ور ہو گیا جو مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے۔ یہ حملہ اس قدر غیر متوقع اور اچانک اور ناگہانی تھا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسی دوران کسی نے افواہ پھیلا دی کہ آن وسلم شہید ہو گئے۔ اصل میں ہوا کیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، جن کی شکل مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ تو اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آن وسلم شہید ہو گئے۔ اس افواہ سے بہت سے مسلمانوں کے حوصلے جواب دے گئے، ان میں بعض میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، ان میں سے بعض میدان چھوڑ گئے، بعض جنگ سے کنارہ کش ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ البتہ آن وسلم کے جانثار صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ کفار کا نرغہ اتنا سخت تھا کہ اس کشمکش میں آن وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا۔ بعد میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی اور ان کے حواس بجا ہوئے، تو ان میں سے بیشتر میدان میں لوٹ آئے اور پھر کفار کو بھاگنا پڑا۔ لیکن اس درمیانی عرصہ میں 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس واقعے سے تمام مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا۔ قرآن کریم ان آیتوں میں انہیں تسلی بھی دے رہا ہے کہ یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں، جس سے مایوس اور شکستہ دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ یہ شکست کچھ غلطیوں کا نتیجہ تھی جس سے سبق لینے کی ضرورت تھی۔ یعنی اس ٹیلے کو جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ بن جبیر کو اور ان کو کہ باقی ان کے ساتھیوں کو، باقی 49 ساتھیوں کو کہا تھا کہ تم نے کسی حالت میں جب تک میں تمہیں نہ کہوں نیچے نہ اترنا۔ لیکن جو تھے 38 صحابہ وہ اتر گئے تھے اور 12 صحابہ جمے کھڑے تھے، لیکن 12 صحابہ اور 50 صحابہ میں بہت فرق۔ مسلمانوں تم نہ کمزور پڑو نہ غمگین رہو، کیا کہا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ میں نے کہا نا فلسطین کے بچے یہ پڑھتے ہیں کہ تم نہ کمزور پڑو نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمسسکم کرح فقد مس القوم، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے، یعنی جنگ بدر میں کفار کی شکست ہو چکی ہے۔ اگر تمہیں بھی شکست ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے تو تم پریشان نہ ہو، یہ تو آتے جاتے دن ہیں، یعنی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بین الناس۔ اللہ تعالیٰ کے بھی کسی کے اچھے دن رکھتے ہیں، کسی کے برے دن رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو دنوں کی تلچھٹ ہے، الٹ پھیر ہے، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے اور تم میں کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو بالکل پسند نہیں فرماتے۔ اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے اور کافروں کو ملیاں میٹ کر ڈالے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ جنگ بدر کی طرف اشارہ جس میں کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے تھے۔ جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے وہ شہداء بدر کی فضیلت سن کر تمنا کیا کرتے تھے۔ جب شہداء بدر کا مقام سنتے تھے تو کہتے تھے کہ ہائے ہمیں بھی شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے۔ تو وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے، یعنی یہاں پر خبر پہنچ گئی تھی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ملتے جلتے تھے، جب وہ شہید ہوئے تو خبر کیا پہنچی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں. بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کہ الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دیں گے. اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے. یعنی موت کا ایک دن مقرر معین ہے. ہائے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. سمجھ آئی نا کہ موت کا تو ایک دن معین ہے, مقرر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسپتال میں پیشاب کی نالی, خون کی نالی, ڈرپ لگی ہو, دل کو پمپ کیا جا رہا ہو اور ڈاکٹرز ہمارے دل پہ تھپڑ مار رہے ہوں اور پھر ہمیں ہوش دلا رہے ہوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنا. یعنی مرنا تو ہے, موت تو آنی ہے, اور یہ بھی کسی شخص کے اختیار میں نہیں کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے. جس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہے, اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے, اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے. اچھا, اب جو لوگ یہ شہید ہو رہے ہیں نا فلسطین کے لوگ, تازہ واقعات روز ہو رہے ہیں نا, تو بتا رہی ہوں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس کو چاہیے مجھے بتا دے میں دے دوں گی, بلکہ کل یاد رہا تو پڑھ کے بھی سنا دوں گی, اور حدیث پاک کا حوالہ بھی بتا دوں گی کہ جب کوئی آدمی شہید ہوتا ہے, چاہے اس کو آرے سے کاٹ دیا جائے, چاہے اسے لوہے کی کنگھیوں سے چیر دیا جائے, چاہے اس کو جلتے ہوئے کڑاؤ میں ڈال دی جائے, چاہے اس کو پھانسی دے دی جائے, اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنی صرف تکلیف ہوتی ہے. ایک جگہ لکھا ہے جیسے چونٹی کا کاٹنے کی تکلیف, اور ایک جگہ ہوتا ہے جیسے ہم بچے کو چٹکی نہیں بھرتے, جب اس پہ پیار آتا ہے تو بچے کی چٹکی کاٹتے ہیں, بس اتنی. اس سے زیادہ جو ہے حدیث کی کتابوں میں ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی شہید کو. اور جو آخرت کا ثواب چاہیں گے ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے, اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلدی ان کا اجر عطا کریں گے. اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی, نتیجتاً انہیں اللہ کے رستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری, نہ وہ کمزور پڑے, اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. یعنی یہ باتیں آج دیکھ لیں فلسطین کی عوام کے لیے. میں پھر سے پڑھتی ہوں, اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی, نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی اس کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری, نہ وہ کمزور پڑے, نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. تو میں نے بتا دیا کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کے بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی, نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری, نہ وہ کمزور پڑے, نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا. اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما دے. یعنی اللہ والے ہر حال میں کیا کہہ رہے ہیں سن لیں. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو بھی معاف فرما دیجئے, ہمیں ثابت قدمی بخش دیجئے, کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دیجئے. چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دے دیا, آخرت کا بہترین ثواب بھی. اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اے ایمان والو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے. اور آج ہمارے کتنے مسلمان رہنما حکمران کس طرح جو ہے وہ یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں اللہ, اور مسلمانوں کی کسی حالت میں مدد نہیں کر رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ مدد کے لیے بہت کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اگر تم ان کی بات مانو گے تو تمہیں
الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان کھاؤ گے۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، بہترین مددگار ہے، سمجھ آئی؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، ناصرین۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہم ان قریب ان کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں اکیلا تھک جاتا ہوں تو لات و عزا منات اور حبل اور بال میری مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میرے فرشتے میری مدد کرتے ہیں جب میں تھک جاتا ہوں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا سارے نظام کو سنبھالنا ہوں، اور نہ میں تھکتا ہوں، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس سے اشارہ مال غنیمت کی طرف ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف مالی غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جہاد میں شریک ہوگا، اسے مالی غنیمت میں سے حصہ تو مل جائے گا لیکن آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر اصل نیت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہوگی تو آخرت کا ثواب حاصل ہوگا اور مال غنیمت بھی ایک اضافی فائدے کے طور پہ ضرور ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور یعنی حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ پسندیدہ چیز سے یہاں پر مراد مال غنیمت ہے، جسے دیکھ کر اغبی ٹیلے کے اکثر حضرات اپنے امیر کے حکم کے خلاف ٹیلا چھوڑ کر آگے تھے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ تم میں سے اللہ نے یہاں پہ ذکر کر دیا اس کا، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اللہ البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، کیونکہ سارے صحابہ بہت پریشان ہوئے اور بڑے روئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں اعلان کر دیا البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ اور یہ کیا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا جب جنگ احد میں یہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو سارے بھاگ رہے تھے، یعنی ان میں ایک افراتفری پھیل گئی تھی، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے۔ چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا کہ تم نے کیا کیا کہ تمہارا نبی تمہیں پکار رہا ہے آؤ آؤ میں زندہ سلامت کھڑا ہوں، آؤ لڑو، لیکن وہ سارے کے سارے اتنے بددل ہو گئے تھے کہ مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر سن کے شہادت کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے میں شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، اور یعنی اس قسم کے واقعات سے تمہارے اندر پختگی آئے گی، اور آئندہ جب کوئی تکلیف پیش آئے گی یا صدمہ پیش آئے گا اس پر زیادہ پریشان اور مغموم رہنے کے بجائے تم صبر اور استقامت سے کام لوگے، اور نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، صدمہ نہ کرو، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہیں۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر تمانیت نازل کی، یعنی تمہیں پہ سکینہ نازل کی، اور تمہیں کیا کیا ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پہ چھا رہی تھی جنگ احد میں، جو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورۃ الانفال کے ترجمے میں کہ 2 دفعہ اونگ اللہ تعالیٰ نے طاری کی، ایک غزوہ بدر میں، ایک غزوہ احد میں۔ جنگ احد میں جو غیر متوقع شکست ہوئی اس پر صحابہ صدمے سے مغلوب ہو رہے تھے، بے حال ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے جانے کے بعد بہت سے صحابہ پر اونگ مسلط فرما دی جس سے ان کا غم کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، غم غلط ہو گیا۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر تمانیت نازل کی، اور ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پہ چھا رہی تھی وہ ایک گروہ وہ تھا، وہ اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ کیا مطلب کہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ، سارے کے سارا جو ہے نا اختیار وہ تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، ٹھیک ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں میں نے جس کا قتل اور جس وقت لکھا ہے نا وہ خود چل کر آ جائے گا ادھر. اگر مطلب وہ موت سے بچے گا تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر ہم نے ان کی موت مقدر کر دیا تو خود بخود چل کے آئے. اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے. اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتے ہیں. جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، یعنی کوئی کسی غلطی میں پھنسا دیا، کسی گناہ میں پھنسا دیا. اور یقین رکھو اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے اور بڑے بردبار ہیں. یہاں پر سن لیجئے، یعنی جنگ سے پہلے ان سے کچھ ایسے قصور ہوئے جنہیں دیکھ کر شیطان کو حوصلہ ہوا اور اس نے انہیں بہکا کر مزید غلطی میں مبتلا کر دیا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے معاف کر دیا. اور اللہ بہت بردبار ہیں، بڑے ٹھہرے ہوئے، یعنی بڑے جیسے ہم اپنی زبان میں کہیں بڑے حلم رکھنے والے. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے یہ تو نہ مرتے، یعنی اگر وہ جنگ پر نہ جاتے تو انہیں موت بھی نہ آتی، یہاں مزے سے ہمارے پاس زندگی گزار رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو وہ نہ مارے جاتے. ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی یہ ان کی خام خیالی ہے. موت جس وقت لکھ دی ہے اور جس طرح لکھ دی ہے وہ آنی ہے، چاہے وہ بستر پہ کیوں نہ پڑے ہو آنی ہے. اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ہمیں ہر وقت ایک چھوٹی سی بات، ایک مومن آدمی ہر وقت نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے زیادہ تر، اور ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنی خوبصورت جنت دے دے. ہر وقت اسی کوشش میں لگا ہے کہ اللہ کی جنت ہم سے دور نہ ہو جائے. ایک مومن آدمی کی یہ بات، اور ایک آدمی جو شہید ہوتا ہے وہ کھٹک سے شہید ہو گیا اور وہ اللہ کی اس جنت میں پہنچ گیا جس کے لیے ہم اتنی محنتیں کیے جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نا اللہ کے نبی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بندے کے لیے کہتے تھے، ایک کافر بندہ آیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے فرمایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں ہونا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں کسی لالچ میں نہیں ہو رہا، میرا دل سے میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں، مجھے مسلمان پسند ہے، ایمان اسلام پسند ہے. تو جیسے ہی وہ مسلمان ہوا تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت روزہ رکھنے کا وقت بھی نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی تم پر واجب نہیں ہوئی اور اس وقت کسی نماز کا بھی وہ وقت نہیں ہے، تو ہم لوگ تو وہ کر رہے ہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، تو چلو تم ہمارے ساتھ جہاد پہ چلو. وہ کہتا ہے ٹھیک. اور انہوں نے ان صحابی نے جا کر بہت ایمان کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے لڑائی لڑی اور کیا ہوا؟ وہ شہید ہو گئے. تو عمر فاروق فرماتے تھے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی زکات دی، عمل قلیل و اجر کبیر، عمل بہت تھوڑا سا ہے لیکن اجر کتنا پا گئے دیکھے. اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس وہ لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے. ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا. اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے، اے پیغمبر اگر تم سخت دل والے سخت مزاج ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے. لہٰذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے نا کہ آ جاؤ لڑو، اور صحابہ بھاگ رہے تھے دوسری طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو بہت نرم مزاج بنائے ہیں، رحمت للعالمین بنائے ہیں. اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے. لہٰذا ان کو معاف کر دیجئے اور یہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور ان سے اہم معاملات میں مشورے لیتے رہا کرو، یعنی ان کو اہمیت دو. یعنی میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں سے بھی مشورہ لیں، اس لیے کہ بچوں میں بھی یہ ہوگا خود اعتباری اور خود اعتمادی آتی ہے. پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے بہت محبت فرماتے ہیں. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے. اور مومنوں کو چاہیے وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. یعنی
اے صحابہ کرام کی جماعت، آپ اس بات پہ صبر وہ رکھیے، تحمل رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک آپ کے درمیان میں اس مال غنیمت کو تقسیم کریں گے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو اور اس شخص کی طرح ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کلاس میں فرسٹ آنے والا بچہ فیل ہونے والے بچے کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ایک نافرمان کو ایک فرما بردار کو نافرمانوں والا سزا دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری سوچ کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ ان کو خوب دیکھتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ یہ دعا کس نے کی تھی؟ میں نے شروع کے پارے میں بتایا تھا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ یہاں پر ان کے درمیان ایک رسول بھیجیے گا جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں پاک صاف کریں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، اسے پاک صاف بنائے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو یہ خود تمہاری طرف سے آئی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اشارہ جنگ بدر کی طرف ہے جس میں کفار قریش کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، لیکن جب جنگ احد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد 70 ضرور تھی مگر کوئی مسلمان کوئی گرفتار نہیں ہوا تھا، اس لحاظ سے بدر میں مسلمانوں نے کفار کو جو نقصان پہنچایا تھا وہ اس نقصان سے دگنا تھا جو کافروں نے احد میں مسلمانوں کو پہنچایا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نبی تمہیں ایک گھاٹی پر ایک پہاڑی پہ چھوڑ کے گئے، تم لوگ کیوں اپنی نبی کی اجازت کے بغیر نیچے اترے؟ اور تمہیں جو مصیبت جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر دیکھ لے اور منافقین کو بھی دیکھ لے، اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے، یعنی آپ لوگ تو بے مقابلہ جنگ کر رہے ہیں، آپ کی تعداد کتنی ہے 300، ان کی تعداد 313، ان کی تعداد کتنی ہے 1000، اور اسی طرح اس میں بھی جنگ احد میں بھی ان کا 5 زیادہ وہ تھا، تو کہا کہ اگر جنگ کی طرح جنگ ہوتی یعنی آمنے سامنے لوگ جو کھڑے ہوتے وہ ایک جیسی تعداد کے ہوتے، ایک جیسے اسلحے کے، پھر تو ہم لڑ لیتے، تو اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے، یعنی اگر مسلمان بھی کفار کے مقابلے میں تعداد میں ہم پلہ ہوتے تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بانسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ یعنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور شامل ہوتے، لیکن یہ صرف ایک بہانہ ہے، در حقیقت ان کے دل میں یہ ہے کہ برابر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کا ساتھ ہرگز نہیں دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل ہی نہ ہوتے۔ کہہ دو اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی کو موت کو ٹال دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر اپنی موت کو ٹال دینا، مرنا نہیں پھر، ٹھیک ہے؟ اور اے پیغمبر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے ہمارے دماغوں پہ سینسر لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منہ سے نکالنا تو الگ بات ہے، سنو غور سے، اپنے ذہنوں میں سوچنا بھی نہ۔ اے پیغمبر جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ اب دیکھیں فلسطین کے کتنے لوگ جو شہید ہوئے اللہ کے ہاں وہ بیٹھے رزق کھا رہے ہوں گے، وہ زندہ ہیں۔ یہاں پہ یہ دوسری بات میں نے پہلی بتائی تھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یعنی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے؟
تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز سوچنا بھی نہ، دماغ میں بھی نہ لانا کہ وہ مر گئے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی ابھی جتنے لوگ شہید ہو گئے وہ اللہ کے پاس جا کر بڑے خوش ہو رہے ہیں، اور جن کا لسٹ پتہ چلتی ہے نا کہ انہوں نے بھی شہیدوں کے آ جانا ہے تو وہ اور ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ بالکل غمگین نہیں ہے اور ان پر خوف نہیں ہے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں، اور اس بات پہ بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ کیا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا، یہ میں آپ کو پورا بتا دیتی ہوں۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا یہ مکہ کے کافر لوگ تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، تو اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ یعنی لوگوں نے آ کے کہا نا کہ مکے کے لوگ، مکے کے کافر، اے مسلمانوں تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، بڑی جمع کر رہے ہیں، اسلحہ بڑی افرادی قوت جمع کر رہے ہیں، وہ تمہیں مارنے آنے والے ہیں۔ تو کیا ہوا، اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا، اور وہ بول اٹھے ہمارے لیے اللہ کیا، قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرہ برابر بھی غضب نہیں پہنچا، تکلیف نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بس ان کی نظر کیا تھی، ہم سے ہمارا رب من جائے، ہمیں اپنے رب کو منا لے۔ اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف دل میں رکھو۔ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس چلے گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خامخواہ واپس آ گئے۔ یعنی اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ دوسری دفعہ جب وہ آئے تھے نا، پلٹ کر انہوں نے دیکھا درہ خالی ہے، پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں ہے، صرف 12 لوگ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں نا اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی آنے کی، ہمیں تمام مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف آج سب نے شاید ان کے ارادے کی سے باخبر ہو کے یا احد کے نقصان کی تلافی کے لیے جنگ احد کے اگلے دن ہی سویرے سویرے ہی صحابہ میں یہ اعلان فرمایا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے، اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام اگرچہ احد کے واقعات سے زخم خوردہ تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، مگر انہوں نے آج وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہا جس کی تعریف اس آیت میں کی گئی ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکل کر ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص معبد ان سے ملا جو کافر ہونے کے باوجود آپ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے حوصلے کا خود مشاہدہ کیا، اور جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کی ملاقات کفار مکہ کے سردار ابو سفیان سے ہوئی۔ اور ابو سفیان سے ہو گئی۔ اس نے ابو سفیان کو مسلمانوں کے لشکر اور ان کے حوصلوں کے بارے میں بتایا اور مشورہ دیا کہ وہ لوٹ کر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر کے واپس چلے جائے۔ یعنی مسلمان بھی پیچھے آ رہے ہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے، اس لیے اور مسلمان بڑے حوصلے کے ساتھ آ رہے ہیں اور بڑی بڑی تیاری کے ساتھ، تو آپ واپس چلے جائیں مکہ۔ اس سے کفار پر روب طاری ہوا اور وہ واپس تو چلے گئے، لیکن عبد القیس کے ایک قافلے سے جو مدینہ منورہ جا رہا تھا یہ کہہ گئے کہ جب راستے میں ان کی ملاقات حضرت سسم سے ہو تو ان سے یہ کہیں کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر جمع کر چکا ہے اور مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ اس خبر سے مسلمانوں پر روب پڑ جائے۔ چنانچہ یہ لوگ جب ہمراہ الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو یہی بات کہی، لیکن صحابہ کرام نے اس سے مروب ہونے کے بجائے وہ جملہ کہا جو اس آیت میں تعریف کے ساتھ نقل کر لیا گیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا جملہ جب ان سے کہا گیا؟ انہوں نے کہا تھا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اے پیغمبر جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں، یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ ہرگز ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جو اللہ تبارک تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں, اور آخر کار ان کے لیے ایک ایسا عذاب تیار ہوگا ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حالت پہ چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو, جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. اور دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے. ہاں, وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتے ہیں اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں جس کو چاہتے چن لیتے ہیں. لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو, اور اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گاہے گاہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ آتی رہتی تھی نا, وہی تھوڑے تھوڑے دنوں بعد دیر بعد. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کافر لوگ اللہ کو ناپسند ہے تو انہیں دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی کیوں حاصل ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ ان لوگوں کو آخرت میں تو کوئی حصہ ملنا نہیں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مزید گناہوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت آنا جب یہ اکٹھے عذاب میں دھر لیے جائیں گے, اور یہ آزمائش مسلمانوں پہ اس لیے آ رہی ہے تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو کہ ایمان کے دعوے میں کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے. جب تک امتحان نہ ہو کسی کی پرکھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی ایک سہیلی آپ سے کہتی ہے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں, وہ کرتی ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ آپ کو کسی وقت ضرورت پڑ جائے تو وہ کہتی ہے بھائی میرے تو خدا حالات بہت خراب ہے, میں تمہاری کیا مدد کروں. جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے. جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. یعنی جو سونا چاندی انہوں نے خود دبا کے رکھا, اس وقت فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کی, یا جس دور میں بھی غریبوں کے لیے نہ دیا ہو, اپنے جو ہے مال کو سمیٹ کے رکھا ہو, بیوہ یتیم مسکین سامنے بھوکے مر رہے ہیں نہیں دیتے, اپنے مال کو اپنے ساتھ چمٹا کے رکھا. جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلوں کا طوق بنا دیا جائے گا. وہ بخل جسے حرام قرار دیا گیا ہے یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم دے انسان وہاں خرچ نہ کرے, مثلا زکوٰۃ نہ دے. ایسی صورت میں جو مال انسان بچا کر رکھے گا قیامت کے دن وہ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا. حدیث میں اس کی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ایسا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں منتقل کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو اس کی بانچیں پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال, میں ہوں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ, اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے, اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اللہ نے ان لوگوں کی یہ بات سن لی جو یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں, اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا اس کو بھی, اور پھر کہیں گے دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو. اچھا, یہاں پر جب زکوٰۃ وغیرہ کے احکام آئے تو بعض یہودیوں نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے دو میں تمہیں دے دوں گا, تم مجھ سے تجارت کرو. تو نعوذ باللہ اللہ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غریبوں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی, مجاہدین کی مدد کرو, تم مدرسے کے طلباء کی مدد کرو, میں تمہیں بڑھا چڑھا کر, یعنی میرے ساتھ تجارت ہے تمہاری بڑھا چڑھا کے دوں گا. تو یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو چکے. تو کیا کہتے ہیں ظاہر عقیدہ تو ان کا بھی یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہیں, لیکن انہوں نے زکوٰۃ کے حکم کا مذاق اس طرح اڑایا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ جملے کو جو انہوں نے بولا تھا نا ویسے کہ ویسی قرآن مجید میں اس بےہودہ جملے کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ان پر عذاب کی وعید سنا دی. اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں اللہ فقیر اور ہم مالدار ہیں. یعنی کیا کہتے ہیں؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں, اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی, اور پھر کہیں گے دہکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھو. یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا تھا, ورنہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے. ٹھیک ہے, اس کو سن لیجئے. پہلے پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں طریقہ یہ تھا
کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور قربان کرتا تو اس کو کھانا حلال نہیں، تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ جانور ذبح کر کے کسی میدان میں یا ٹیلے پر رکھ دیتا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتے تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو کھا لیتی تھی۔ اس کو سوختنی قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ طریقہ ختم کر دیا گیا، بلکہ یہ کیا گیا کہ بکرا ذبح کر کے غریبوں میں مسکینوں میں بانٹ دو۔ یہ نہ کرو کہ تم جا کر اسے کسی میدان میں ڈالاؤ یا کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھاؤ، یہ نہیں کرو۔ پہلے تمام انبیاء کی وقت میں قربانی ایسے ہی قبول ہوتی تھی کہ وہ اس کو رکھتے تھے۔ اگر قربانی کا مال جو ہے ایک آگ آ کے کھا جاتی تو کہتے کہ ہاں تمہاری قربانی قبول ہو گئی، اور اگر نہ کھاتی تو کہتے بھائی تمہارا تو حرام کا مال تھا یا تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ حضرت وسلم کی شریعت میں یہ طریقہ ختم کر دیا گیا اور قربانی کا گوشت انسانوں کے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہودیوں نے کہا تھا چونکہ حضرت وسلم ایسی قربانی لے کر نہیں آئے اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہودیوں نے یہ کیا کہا کہ بھائی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ تم بھی اپنا مال جو لے کے پہاڑوں پہ رکھ دو، کسی میدان میں رکھ دو، تو ہم مان لیتے ان کی بات۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، ہماری نبی کی شریعت میں کیا ہے کہ تم صدقہ نکالو غریبوں کو دے دو، تم قربانی کرو غریبوں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو کھلا دو، غریبوں کو کھلا دو۔ تو کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں ویسا حکم دیتے نا کہ ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیں یا کسی میدان میں، تو پھر ہم اللہ کے نبی کی بات مانتے۔ تم کہو مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے ہو؟ یعنی بہت زیادہ نبیوں کو انہوں نے شہید کیا بنی اسرائیلیوں نے۔ تو اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی نشانیاں بھی لائے تھے، لکھے ہوئے صحیفے بھی، اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی۔ یعنی ہمیں صرف 4 کتابوں کا پتہ ہے نا، کہ تورات جس کا مطلب قانون موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل جس کا مطلب ہے گڈ نیوز بشارت وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوئی، اور زبور جس کا مطلب ہے صحیفے وہ حضرت داؤد علیہ السلام پہ، اور اس کے بعد قرآن دنیا میں پڑھی جانے والی سب سے زیادہ کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید۔ ہمیں یہ 4 کا پتہ ہے نا، لیکن بہت سے نبی جو رسول ہیں نا وہ 313 ہیں۔ ان میں سے یہ ہوتا تھا کہ کسی کو پہلی والی کتاب دے دی اور ساتھ میں تھوڑے سے نوٹس بھی دے دیے، ٹھیک ہے، نئی شریعت بھی تھوڑی بہت مل گئی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم اچھا جی، اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے تھے، لکھے ہوئے صحیفے بھی، اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں تمہیں اپنے مال دولت اور جانوں کے معاملے میں اور آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سن رہے ہیں نا، کس بری طریقے سے یہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کو مار رہے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے افغانستان میں 10 لاکھ لوگوں کو شہید کیا، لیکن اللہ پاک نے پھر ان کو کیسی کامیابی سے نوازا۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک ضرور سنیں گے اور فلسطین کو بھی آزاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو بھی سکون چین دیں گے، کشمیر کو بھی آزاد فرمائیں گے، اور کشمیریوں کو بھی کشمیر کے مسلمانوں کو بھی سکون چین دیں گے۔ ہمارا کام ہے اللہ سے مانگتے رہنا اور ان کی مدد کرتے رہنا، بس باقی اللہ تعالیٰ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں، اور ان لوگوں کو وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے جب اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کر بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں لکھی تھی کہ نبی ایسے ہوں گے، نبی ایسے ہوں گے، ساری نشانیاں۔ پھر انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کیا کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات اور نشانیاں ہیں ان کو چھپا رہے ہیں۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پہ بڑے خوش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، اور آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں، بے شک
آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، رات دن کے باری باری آنے جانے میں، اور ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق پر غور کرتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار سن لے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک فقینا عذاب النار، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ سے بچا لیجئے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور فرمایا کیا کہا، اننا سمینا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے گا، یقیناً آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائیاں لڑی اور لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا، اور انہیں ضرور بے ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ یعنی آج ہمیں امریکہ اور رشیا اور جو بڑے بڑے ملک ہیں غیر مسلم کافر ملک، ان کا جو ہے بڑی بڑی سڑکیں، ان کی بڑی اچھی معیشت، ان کا اچھا رہن سہن ہمیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو یہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہوئے عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بہتی ہیں اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پہ، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کتاب پر بھی جو تم پر نازل کی گئی اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی، یعنی کچھ اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت دے کر بیچ نہیں ڈالتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ حساب جلد چکانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس طرح کام نہیں کرتے کہ اللہ کی آیتوں کو بدل دیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور اللہ کے احکامات میں رد و بدل کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والوں صبر اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والوں صبر اختیار کرو اور مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ، اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو۔ کیا وصابروا ورابطوا، جمے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورۃ النساء شروع کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سورہ آل عمران، اللہ پاک نے سورۃ النساء، پورے قرآن میں کوئی ایک سورت دکھا دیں جو مردوں کے نام پہ بنی ہو، رجال کے نام پہ نہیں ہے، لیکن اور اللہ تعالیٰ کو عورتوں سے بڑا پیار ہے،
اللہ کو عورتوں سے بہت پیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا علم جانے والی عورت سے بہت پیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبے بال رکھنے والی عورت سے بڑا پیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں اپنی عزت کو محفوظ کرنے والی، یعنی میاں کی عزت کو محفوظ کرنے والی، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی اور اپنے فرائض اور نوافل کو ادا کرنے والی عورت سے بہت پیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ولود اور ودود سے بہت پیار ہے. وہ عورت جو اپنے میاں سے محبت کرتی ہے اس سے بہت پیار ہے. وہ عورت جو بچے زیادہ پیدا کرتی ہے اس سے بھی بہت پیار ہے. یعنی ولود اور ودود دونوں سے. یہ سورت سورۃ النساء نئی شریعت احکامات، نئے احکامات کی شدید ضرورت تھی، اور جیسے ایلا کے متعلق بتانا تھا، لیان کے متعلق بتانا تھا، زہار کے متعلق بتانا تھا، بہت سی رسموں کا بدل رسموں کا خاتمہ کرنا تھا. چنانچہ سورۃ النساء یہ سورت وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی، کیونکہ ریاست مدینہ کا قیام ہو رہا تھا، نئے نئے واقعات ہو رہے تھے، ان کا نئے مسائل تھے جن کا حل ضروری تھا، اور یہ مسائل، ان کا حل قیامت کی صبح تک یہی رہے گا. یہ سورت وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی. اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا. یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی. زندگی کا ایک ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں، اخلاق اور معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی بہت ضرورت تھی. دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی، اور مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے تھے. اور چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت نے تفصیلی احکام بتائے، اس لیے اس کا نام سورہ نساء رکھا. جب کوئی کہتے ہیں کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، اور عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا. جب ایک مرد کوئی نیک بات، اچھی بات سن کے آتا ہے تو اس کو وہ دہلیز پر ہی چھوڑ دیتا ہے. جب کوئی عورت کوئی اچھی بات سن کر آتی ہے تو اس کو وہ اپنی نسلوں میں منتقل کرتی ہے. اس لیے کہتے ہیں عورتوں کو ضرور بر ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کرنا چاہیے. اچھا جی، اس میں مختلف چیزیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو. یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اچھے مالوں کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، اور ان یتیموں کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو باکثرت یہ کہتے ہیں خدا کے واسطے ہمیں ہمارا حق دے دو. آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے حقوق کے لیے اللہ کا واسطہ دیتے ہو تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کرو. کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کے میراث میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، مگر ان کی کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے سرپرست مثلاً چچا بھائی وغیرہ اسے بچوں کے لیے بالغ ہونے تک اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھتے تھے. تو پھر کیا کرتے تھے؟ اس آیت میں ایسے سرپرستوں کو 3 ہدایتیں دی گئی. ایک یہ کہ جب بچے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کی امانت دیانتداری سے ان کے حوالے کر دو اور پوری پوری ادا کرو. دوسرے یہ کہ بددیانتی نہ کرو کہ ان کو ان کے باپ کی طرف سے تو میراث میں اچھی قسم کا مال ملا ہو اور اچھی زمین ملی ہو، ڈیفینس کی زمین ملی ہو، اور تم کیا کرو، میں آپ کو سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، اور مگر تم وہ مال خود رکھ کر گھٹیا قسم کی چیزیں ان کو دے دو اس کے بدلے. تیسرے ایسا نہ کرو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڈمٹ کر کے، یعنی ان کے پیسوں کو اپنے پیسوں میں ملا لو، گڈمٹ کر لو، اور اس کا کچھ حصہ جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے خود استعمال کر بیٹھو. تم کیا کرو، اپنے پاس سے یتیم کو کھلاؤ. اگر تمہارے حالات خراب ہیں تو بھائی اگر تم 5 بندے ہو، وہ 2 بندے ہیں تو 2 کے حساب سے ان سے پیسے لے لو، اور لیکن 5 بندوں کا خرچہ خود تم اپنے پاس سے اٹھاؤ. اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے نہیں کام لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے.
2 سے، 3 سے اور 4 سے۔ ہاں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا ان کنیزوں میں پر جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اما عائشہ نے اس آیت کا پس منظر بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت بھی ہوتی، اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا زاد بھائی یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اس کے استعمال میں رہے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے تھا، یعنی اس کو مہر مثلی ملنا چاہیے تھا۔ مہر مثلی کیا ہوتا ہے؟ مہر مثلی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا مہر آپ سے مقرر نہیں ہو رہا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ لڑکی جو خوبصورت ہے، جتنی خوبصورت ہے یا جیسی بھی ہے، اس کی خالہ یا اس کی پھپھی جو اس جیسی ہوں، ان کا جو مہر مقرر ہوا وہی مہر اس کا بھی مقرر ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں مہر مثلی۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہیں کرتا تھا۔ اس آیت نے ایسے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، یعنی ان کو ان کے مال کی وجہ سے مت اپنے نکاح میں لاؤ۔ جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، ایک شخص بیک وقت 10 بیویاں، 20 بیویاں جو ہے وہ نکاح میں رکھ لیتا تھا۔ اس آیت نے اس کی زیادہ سے زیادہ حد 4 تک مقرر فرما دی، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے ساتھ درمیان یعنی برابری کا سلوک کرے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں، واپس کر دیں تمہیں، تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو، اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے۔ ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کر لو۔ یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو انہیں یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کر انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، دوسری طرف یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یتیموں کا پیسہ ایسے وقت ان کے حوالے کیا جائے جب ان میں روپے پیسے کی ٹھیک دیکھ بھال کی سمجھ اور اسے صحیح مصرف پر خرچ کرنے کا سلیقہ آ چکا ہو۔ جب تک وہ نہ سمجھے ان کا مال ان کی تحویل میں نہیں دینا چاہیے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ صرف بالغ ہو جانا بھی کافی نہیں ہے، بلوغ کے بعد اگر وہ سمجھدار نہ ہو پائے تو مال اس کے حوالے نہ کری جائے، بلکہ اپنے تصرف میں رکھے اور اس کو سمجھائیں، یہ نہ ہو کہ وہ سارا مال ضائع کر دے، اور یتیموں کو جانچتے رہیے یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو، اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کر جلدی نہ کھا بیٹھو کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائے اور اپنا مال نہ واپس مانگ لے اور تم جلدی استعمال نہ کر بیٹھو۔ اور یتیموں کے سرپرستوں سے جو خود مالدار ہو تو وہ اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں اگر ایک بندہ ہے وہ بہت سیٹ قسم کا ہے اور وہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کی کفالت کر رہا ہے اور لیکن ان کا مال بھی سنبھال کے رکھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال سے ان یتیموں کو کھلا دے، ان کے مال کو سنبھال کے رکھے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں تو انہیں دے دے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو یتیم کا مال کھانے سے بالکل پاک رکھے۔ ہاں اگر وہ خود محتاج ہو تو اگر خود غریب ہو تو معروف طریقہ کار کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے کھا لے، پھر جب تم ان کے مال انہیں دے دو تو ان پر گواہ بنا لو، سامنے لوگوں کو بٹھا لو، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کو سامنے رکھو کہ بھائی تم نے کوئی وہ نہیں گڑبڑ نہیں کرنی۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتے داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتے داروں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا ہے ذوی الفروض۔ ذوی الفروض وہ 12 لوگ ہیں جو کسی میت کے وارث ہوں گے۔ وہ 12 لوگ کون سے ہیں؟ اس میں ماں باپ آ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اصولی۔ ماں باپ زندہ نہ ہو تو دادا دادی آ جاتے ہیں، نانا نانی بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نیچے سے کون؟ اپنی اولادیں، اور پھر اگر اولادیں کچھ نہ، کوئی اولاد نہ ہو تو پھر آپ کے پوتے پوتیاں،
ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح میت کے بھائی وغیرہ یہ ساری ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتی جاؤں گی. آگے کلالہ میت کا آئے گا, اس میں بھی سب کو سمجھا دوں گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں, جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو, ان سے مناسب انداز میں بات کرو. یعنی کیا مطلب, جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو بعض ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو شرعی اعتبار سے وارث تو نہیں ہوتے. قرآن کریم نے یہ ہدایت دی کہ ان کو بھی کچھ دے دینا بہتر ہے, مگر ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ہدایت پر عمل کرنا مستحب ہے, پسندیدہ ہے, تم پر واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے. دے دو دے دو, اگر نہیں دو گے تب بھی تمہیں کوئی گناہ نہیں. اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خودبر کرنے سے ڈرے جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرم کرنی چاہیے. تم اگر کسی یتیم بچوں کے مال کھاؤ گے تو اگر تم یہ بھی سوچو کہ تم مرو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کا مال تم کس کے سپرد کرو گے, ظاہر ہے پھر اگر تم کسی کے ساتھ ایسا کرو گے تو تمہارے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہوگا. تو فرمایا جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں. یہ لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں. یقین رکھو جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. اللہ اکبر. اور وہ انہیں جلد ہی ایک دہکتی ہوئی آگ میں اور وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور جلد ہی ایک دہکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل ہونا ہوگا. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں. اچھا جی, یہ 12 رکوع ہو گئے الحمدللہ. یہی بس ٹھیک ہے. وہ کرتے ہیں دعا کا اہتمام کرتے ہیں. 12 رکوع اللہ پاک نے کروا دیے. کل 4 رکوع تھے, آج اللہ نے 8 رکوع کرا دیے, یعنی 12 رکوع تک ہو گئے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اے اللہ پاک, اے اللہ پاک, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ پاک ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے. اے اللہ قیامت کی صبح تک, اللہ پاک قیامت کی صبح تک ہمیں اور ہمارے بچوں کو, ہماری اولادوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں سے, ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی جہنم کا منہ نہ دیکھے. اللہ پاک ہماری نسلوں میں سے, ہمارے بچوں میں سے, ہماری اس موجودہ نسل میں اے اللہ پاک, یا اللہ ہمارے اصولی اور فروعی جو ہمارے گزر چکے, ہمارے جو بڑے تھے, ہم سے بڑے تھے وہ, اور اللہ پاک جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ, اللہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جہنم کا منہ نہ دیکھے. اے اللہ پاک ہم سے ایسے اعمال کروا دیجئے. اے اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت پہ مجبور کر دیجئے. اے اللہ پاک ہم سے ایسے عمل کروا لیجئے کہ اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں, یا اللہ جس کی وجہ سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں, جس کی وجہ سے جنت ہمارا مقدر بن جائے. اے اللہ پاک ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ ہو جائے. ہمارا ہر آنے والا کل ہمارے آج سے بہترین ہو جائے. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آخری آرام گاہ, ہماری آخری آرام گاہ ہمارے گھروں سے زیادہ پرمعطر و وسیع, اور اللہ تبارک تعالیٰ معطر ہو جائیں.
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ پاک ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو صحیح کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ہر قسم کی وبا بلا، ہر قسم کی بیماری سے، جیسے اللہ تعالیٰ آپ نے اصحاب کہف کی حفاظت کی ہر فتنے سے، ہر ظلم سے، اللہ ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں دنیا کی تمام کے تمام سختیوں سے ہمیں بھی ایسی بچا دے۔ اے اللہ پاک قحط آئے ہمیں نہ پتہ چلے، بیماری آئے، وبا آئے، بلا آئے، ہمیں نہ پتہ چلے۔ اے اللہ جیسے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے ایمان کی، ہماری جان کی، ہماری مالوں کی سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ پاک اسلام کے دشمنان اسلام، غداران پاکستان، اے اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں یہود نصارہ، ان کے تمام معاونین، ان کے تمام ساتھی، ان کی تمام کرنسی، ان کی تمام معاشیت، ان کو سب کا بگاڑ فرما دیجئے، ان کو ہلاک کر دیجئے، اللہ ان کو برباد کر دیجئے، ان کو غارت کر دیجئے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے، کشمیر کے، بوسنیا چیچنیا صومالیہ کے، برما شام سیریا کے، ہندوستان کے، یا اللہ پاک پاکستان کے، یا اللہ پاک چائنا کے، مشرقی ترکستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے۔ جی اچھا، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بچیاں اس میٹنگ میں آ کر سن رہی ہیں، پورا ٹائم دے رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس میں جو ہے، اس محفل کی روح رواں ہیں، اللہ ان سب کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائیے۔ ان سب کو اللہ پاک 100% حاضری، 100% حاضری کو یقینی بنانے کی توفیق عطا فرمائیے، تاکہ اللہ پاک اس عظیم انعام کی یہ مستحق ہو جائیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہماری مسجد اقصی کو آزادی کی صبح نصیب فرما دیجئے، فلسطین کو آزاد فرما دیجئے، کشمیر کو آزاد فرما دیجئے، برما شام سیریا کو آزاد فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ، باجی جان، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، سمیرہ، فیصل، ماریہ، انس، فاخرہ، بابر، سنبل اور اہلیہ عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جتنی عورتیں بیٹھی ہیں یہ، اور یا اللہ پاک میں، اور اللہ پاک ہم سب کے اہل خانہ کو، ہم سے جڑے ہر رشتے کو، اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ، عائشہ، عبداللہ کو دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ ہم سب کے بچوں کو دنیا اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ سحر، عائشہ، فریال، ان کی مشکلوں کو دور فرما دیجئے، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی وسیع جنت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب اور محمد عمر، ان کے لیے بہترین روزگار کا بندوبست فرما دیجئے۔ اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق، مفتی ضیاء الدین عامر، اہلیہ رفیق اور ہماری بیٹی انم، ان کو اپنے گھر کا سکون عطا فرما دیجئے، بابرکت گھر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس گھر میں رہنا، بسنا، اور اس گھر کی اور اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک ہم میں سے جو بیمار ہے، یا اللہ جو ہمارے اہل خانہ میں سے بیمار ہے، یا اللہ پاک اس پوری میٹنگ میں سے جو بیمار ہے، ان سب کو، اور اللہ پاک تمام علماء اسلام کو، تمام علماء دین کو، کہ تمام علماء دین، تمام علماء اسلام، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، اللہ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی، اللہ پاک ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، اہلیہ حسین کو، ان کے والد صاحب کو، ان کی بہن کو، شازیہ عائشہ، نازیہ معظم کو، حمید حسن، مومنہ حمزہ، عادل کو، یا اللہ پاک نرگس باجی اور ان سب کی فیملیز کو، جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو مومن بنا دیجئے، اور ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک
ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں، جو نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، جو بیٹے بیٹھے ہیں جو نکاح کی عمر تک پہنچ گئے ہیں، ان کو بہترین زوج عطا فرما دیجئے یا اللہ، ان کے لیے نکاح کے در کھول دیجئے یا اللہ، ہر قسم کے فراڈ، مکار لوگوں سے، غدار لوگوں سے، برے لوگوں سے جان بچا لیجئے گا اللہ۔ ہماری بچوں کو ضائع نہ فرمائیے گا یا اللہ، ان کا انتخاب آپ بڑھ کر خود فرما دیجئے۔ حفصہ فاطمہ جویریہ سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد بینش، عفیفہ بنات سرور، فخر عبد المتین، سعدیہ نظام، مہتاب ندا، مصباح آمنہ عنبر، یا اللہ پاک زینب اور منتہا ان کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے یا اللہ پاک، ہمیں بہترین لیڈر عطا فرما دیجئے یا اللہ پاک۔ پاکستان میں مہنگائی کو اور بے حیائی کو پوری دنیا سے دفع کر دیجئے اور پاکستان سے بھی دفع کر دیجئے۔ پاکستان میں بجلی کی اور پیٹرول کو اللہ تعالیٰ اس کو سستا کر دیجئے اور پاکستان کو اللہ تبارک تعالیٰ اسلامی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی اور سماجی ترقی عطا فرما دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ۔ دنیا میں تمام نیکیوں میں پاکستان کو اول فہرست میں اول فرما دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری مسجد اقصیٰ پر رحم فرما دیجئے یا اللہ پاک۔ چن چن کر یہود نصارہ کو غارت فرما دیجئے، دفع دور فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ پاک، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمدیوں وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بات اور کہ دن کے ساتھ ان کے موبائل فون پہ کوئی سن رہا ہے، پلیز اس کا نام بتا دیجئے، کیونکہ سرٹیفکیٹ بھی بنیں گے 100% حاضری پہ، اور اس کے بعد یہ کہ ایک بڑی تعداد میں کلمہ بھی ہدیہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو پلیز جن کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ دوسرا بندہ بھی سن رہا ہے، ان کے نام ضرور ہماری ایڈمن میں دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔